حفیظ الرحمان صاحب، جناب راجہ عبدالقیوم صاحب، جناب راجہ مظہر قیوم صاحب اور مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ ابرار حسین صاحب اور کشمیر کے شیروں اور شیرنیوں، سب سے پہلے تو آپ کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام، اور پھر آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف کا بھی سلام۔ ابھی جب میں کوہالہ سے اندر انٹر ہوئی تو میرے ساتھ یہ یوتھ کے نوجوان تھے، کشمیر یوتھ کی انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس پہ میاں صاحب کی اور میری تصاویر تھی، اور یہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ میری گاڑی بند تھی لیکن آواز آ رہی تھی مجھے، یہ میرے یوتھ کے بچے نعرہ لگا رہے تھے کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میں نے کشمیر کے مظفر آباد کے جلسے میں جہاں میں میاں صاحب کے ساتھ آئی تھی، وہاں میں نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری خون ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری باپ کا خون ہے، میری رگوں میں کشمیری باپ کا خون ہے اور میری رگوں میں کشمیری ماں کا خون ہے۔ میرا باپ بھی کشمیری ہے، میری ماں بھی کشمیری ہے، میرے دادا دادی نانا نانی سب کشمیری ہیں، اور اس لحاظ سے میں آج اپنے گھر آئی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں 12-13 دن کے لیے کشمیر آئی ہوں، 12-13 دن انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، آپ کی بھی سنوں گی، اپنی بھی سناؤں گی، کشمیریوں کے دکھ درد بھی بانٹیں گے، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری چاہے سرحد کے اس پار ہو یا سرحد کے اس پار، کشمیری ایک ہے، پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ان دکھوں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کشمیریوں کے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہو یا وہ آزاد جموں کشمیر کے کشمیری ہوں، کشمیریوں کی تکالیف کو، دکھوں کو انشاءاللہ ختم ہونا ہے، اور کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب جنگیں لڑے گا، نہ صرف یہ کہ نواز شریف آپ کی جنگ لڑے گا، آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا، آپ کی آزادی کی جنگ لڑے گا، بلکہ وہ جنگ جیت کے آپ کی جھولی میں پھینکے گا انشاءاللہ۔ ایک دل کی بات بتاؤں، جب میں نے کشمیر آنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری، میرے آزاد کشمیر کے میرے بہن بھائی، مائیں، بزرگ، بیٹے بیٹیاں مجھے کب سے بلا رہے ہیں۔
ابھی آزاد کشمیر مسلم لیگ نون نے میرا پروگرام بھی فائنل نہیں کیا تھا. بار بار مجھے ہر شہر سے یہ میسج آ رہا تھا کہ مریم بی بی کشمیر کس دن آ رہی ہو. تو میں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کشمیریوں کو آج نواز شریف بہت شدت سے یاد آ رہا ہے. مجھے بھی نواز شریف صاحب بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ, ایک بات بتاؤں. شاید آپ لوگوں نے میڈیا پہ سنا ہو اور نواز شریف صاحب کی وہ ٹویٹر پہ ویڈیو بھی دیکھی ہو جو بہت وائرل ہوئی. نواز شریف صاحب کے خوف سے کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن آج بھی اتنا خوف ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. نواز شریف کے بغیر نہ کوئی تقریر شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. آج بھی شروع میں بھی نواز شریف, درمیان میں بھی نواز شریف اور آخر میں بھی نواز شریف. یہ ذرا بند کریں پلیز, میوزک بند کریں. اور آپ نے ایک منٹ, آپ نے وہ نواز شریف صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ ایک سرکاری اہلکار نے جو ڈیوٹی پہ تھا اس نے کہا کہ مریم نواز شریف کو ہم سمیش کر دیں گے. سنی تھی وہ ویڈیو, دیکھی تھی, وہ بات سنی تھی نا. تو جب اس طرح کا ایک ان کے بہت کرتا دھرتا کی طرف سے یہ تھریٹ مجھے آیا تو ظاہر ہے آپ سب لوگوں میں سے کئی لوگ باپ ہوں گے اور بیٹیوں کے باپ ہوں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ایک بیٹی کے لیے کس طرح سے وہ ان کے دل میں شکوک و شبہات اور پریشانی امڑ آئی. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کل انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بے شک میرے دل میں وہ بات ہے, ایک والد کے طور پہ میں تمہاری زندگی اور صحت اور سلامتی کے لیے ڈرتا ہوں, لیکن تم کشمیر میں جاؤ, ضرور جاؤ, کشمیریوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور میں سب سے پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ میاں صاحب نے جتنی مجھے عزت دی, جتنی مجھے انہوں نے میری عزت کی, میں کبھی نہیں بھلا سکتا. میں نے کہا, میں ان کو انکل کہتی ہوں, میں نے کہا انکل میاں صاحب صرف آپ کی عزت نہیں کرتے, میاں صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں. اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کو بھی دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایک ورکر کو, ایک ایک ممبر کو, ایک ایک ووٹر کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پریشر کے باوجود, کشمیریوں کا الیکشن کو چوری کرنے کی کوششیں کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دو لوگ لوٹے ہو گئے ہیں نا, دو لوگ, کتنے لوگ ہو گئے ہیں نا, دو لوگ, کتنے لوگ پہلے انتظار کیا حکومتی حلقوں کی طرف سے. میں نے
اڑتی اڑتی یہ بات سنی کہ مسلم لیگ نون کو شاید آزاد کشمیر میں، کیونکہ جھوٹ بولنا تو ان کے رگ رگ میں شامل ہے نا، تو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو شاید کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے جب اپلیکیشنز کے لیے اناؤنسمنٹ کی اور اپلیکیشنز مانگی تو ایک ایک حلقے سے 10-20 اپلیکیشنز موصول ہوئی ماشاءاللہ. اور اگر آپ کے پاس اتنے ہی کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ کو یہ مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں کو توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں راجہ عبدالقیوم صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملی. راجہ ابرار حسین صاحب کو مل گئی، لیکن قابل تعریف ہے یہ شخص جس نے پھر بھی پارٹی کی، کیونکہ یہاں سے مجھے پتا ہے کہ یہ پچھلے کتنی دفعہ جیتے ہیں جی آپ؟ 3-4 مرتبہ. اس لیے میں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز آج ان کے گھر سے کیا ہے. اس لیے میں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز آج ان کے گھر سے کیا ہے. جلسہ تو آج ہمارا مظفر آباد میں ہے اور میں انشاءاللہ تعالی دل کی باتیں جو میں نے کرنی ہے وہ میں آپ سے وہاں کروں گی. کون کون آ رہا ہے اس جلسے میں میرے ساتھ؟ کیونکہ میں نے نہ صرف دل کی باتیں کرنی ہے بلکہ میں نے بہت ضروری امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں اپنے مظفر آباد کے آج کے جلسے میں. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، کشمیر کی بات بھی کروں گی. کشمیر کی بات ہی تو کرنے آئی ہوں یہاں پر. کشمیر کی بات بھی کروں گی اور یہ بات بھی کروں گی کہ جب ووٹ چور، روٹی چور، آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، دوائی چور اور کشمیر چور عمران خان آپ کی سرزمین پہ آئے گا تو آپ نے اس سے کیا سوال پوچھنے ہیں، وہ سوال میں آج آپ کو مظفر آباد کے جلسے میں بتاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ بتاؤں گی کہ نواز شریف جیسے عوامی اور منتخب وزیر اعظم جس کی دہلیز پر چل کر بھارت کے وزرائے اعظم آتے ہیں اور ایک ایسا سلیکٹڈ جو ووٹ چوری کر کے آتا ہے، اس کے دور میں بھارت کو اتنی ہمت ہو جاتی ہے کہ کشمیر کی حیثیت ہی وہ بدل دیتا ہے. میں بتاؤں گی ایسا کیوں ہوا اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جب وہ ہو گیا تو کہتا ہے میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو کیا 22 کروڑ عوام تم سے یہ سننے بیٹھی ہے کہ تم کشمیر کو گنوا کر آ جاؤ اور تم آ کر لوگوں کو یہ کہو کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کیا کروں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. میں صرف یہ رونا رو سکتا ہوں کہ امریکہ کا صدر مجھے بلاتا نہیں ہے. اور میں صرف قوم کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے بدلے قوم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرے. کیا یہ سننے کے لیے تمہیں RTS بند کرا کے تمہارے محسنوں نے بٹھایا تھا 22 کروڑ عوام کے سر پہ؟ اور یہ بھی میں بتا دوں گی انشاءاللہ کہ جو تم نے کہا تھا ہر ہفتے ہم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں جانے کا سوگ منایا کریں گے، وہ بات کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ بات؟ مجھے بتاؤ. وہ جو تم نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا کہا تھا وہ خاموشی آج بھی تم نے اختیار کی ہوئی ہے. اور آخر میں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. بیٹا 1 منٹ پلیز. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ بہت ضروری بات ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ دھیان سے سننا میرے بھائیوں، میری آخری بات ہے.
اگلی بات مظفر آباد کے جلسے میں ہوگی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کشمیر کو چوری کرنے کے لیے کشمیریوں کے ووٹ پر نظریں لگا کر بیٹھے ہیں، کان کھول کر سن لو کہ مسلم لیگ نون اب وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی. مسلم لیگ نون کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے. مسلم لیگ نون کے جوان، یوتھ ونگ، مسلم لیگ نون کے ورکر، مسلم لیگ نون کے ایم ایل ایز، ایم پی ایز، سب یہ جان گئے ہیں کہ ووٹ چوری کو کس طرح سے روکنا ہے. دسکا کا الیکشن یاد ہے نا، جس نے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر راتوں رات عوام کا الیکشن چوری کر لیا. آج 3 سال کے بعد بھی اس کو الیکشن چوری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. نواز شریف کی آواز کو ٹی وی پر بند کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. میں یہ بتا دوں کہ دسکا میں جب تم نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اغوا کر لیا تھا نا، اور تمہارے آئے تھے کہ ڈبے اور تھیلے اٹھا کے تم پتلی گلی سے بھاگ رہے تھے، عوام نے تمہیں یہاں سے پکڑ لیا تھا. اور دسکا کی سیٹ تمہارے حلق سے واپس نکلوائی تھی. اسی طرح اب ضروری بات، اسی طرح گلگت بلتستان میں جب میں الیکشن کیمپین پر گئی تو وہاں ہمارے 7 لوگ شاید انہوں نے توڑ لیے اور وہ 7 لوگ لوٹے ہو گئے. تو میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں نے دیکھا کہ وہ سب الیکٹیبل تھے، وننگ ہارسز تھے، سب کے سب ہار گئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مسلم لیگ نون وہاں پر نہیں جیتی، لیکن تمہارے لوٹے بھی ہار گئے. اور وہاں پر ایک سیکنڈ بھائی پلیز، وہاں پر تمہارے مقابلے میں بہت وفادار ساتھی ہیں. میاں محمد نواز شریف کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن حافظ حفیظ الرحمان ایک نرم طبع شخص ہیں، صلح جو ہیں. یہاں تمہارے مقابلے میں راجہ فاروق حیدر جیسا انسان ہے. اگر تم نے راجہ فاروق حیدر کا جیتا ہوا الیکشن، کشمیریوں کا جیتا ہوا الیکشن، مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کی